إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے ہم نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کے کلام درس قرآن کی صورت میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ کلام مجید میں ایک صورت ہے جس کا نام انفال ہے، اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کو میں نے پڑھا ہے۔ 3 آیات میں مالک کائنات نے ابتداءً اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں 3، جس کا تعلق ہے اہل ایمان کے اندر کے معاملات سے۔ 3 خوبیاں جس کا تعلق اندر سے ہے۔ عمومی طور پر لوگ خوبیاں دیکھتے ہیں جو باہر ہوتی ہیں، دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، لیکن دنیا بنانے والا مالک پہلے اندر کی بات کر رہا ہے۔ اندر کی 3 خوبیاں مالک نے بیان کی۔ ان 3 خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد مالک کائنات نے 2 خوبیاں ایسی بیان کی ہیں جن کا تعلق باہر سے ہے۔ 3 خوبیاں اندر کی بیان کی ہیں، پھر 2 خوبیاں ایسی بیان کی ہیں جن کا تعلق باہر سے ہے۔ 2 اور 3 خوبیاں 5 خوبیاں بیان کر لینے کے بعد مالک کائنات نے سند جاری کی۔ اس سند میں مالک کائنات نے ان 5 خوبیوں کے حامل مومنین کو کیا سند دی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ جب سند مالک بیان کر چکا، پھر رب کائنات نے 3 انعاموں کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ 3 آیات میں یوں سمجھیے، اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے 8 منٹ کے اندر بیان کرنی ہیں۔ 2 منٹ گزار چکا ہوں، 8 منٹ کے اندر یہ باتیں بیان کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ کہا ایمان والے تو یہی ہیں کون سے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں وجد پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خشیت، خوف پیدا ہوتا ہے۔ تفسیر میں علماء نے لکھا ہے خوف 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جو مضر ہے، نقصان دہ خوف ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے جو فائدہ مند ہے، جس کو کلام مجید کی سورہ الرحمن نے بیان کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب کائنات اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے۔ تو یہ خوف جو ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو مالک کائنات نے کہا جو اللہ کا جب وہ ذکر کرتے ہیں واجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں وجد پیدا ہوتا ہے۔ وجد ایک ایمان کی کیفیت ہے، ایمان کی حلاوت ہے کہ محبوب جب محب کا ذکر کرتا ہے اور محب جب محبوب کا ذکر کرتا ہے تو دل کی کیفیات اس کی بدلتی ہے۔
آپ ذکر کرنے کا تعلق آج دنیا میں نظر دوڑائیں تو ہر ایک بندہ بے اطمینانی کا شکار نظر آتا ہے۔ مال و دولت مالک نے بہت دیا ہے لیکن سکون نہیں، کوٹھی بنگلے محلات مالک نے بہت دیے ہیں، سکون کی نعمت نہیں، اچھی گاڑی دی ہے، اچھا مکان دیا ہے، اچھی ملازمت ہے، لیکن قلبی سکون نہیں، قلبی اطمینان نہیں، کسی نہ کسی ٹینشن کے اندر آدمی مبتلا ہے۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو خیر ان آیات کی بات کر رہا تھا کہ 3 وصف مالک نے بیان کیے۔ پہلا وصف ایمان والوں کا بیان کیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، مضر نہیں فائدہ مند۔ دوسرا ان کا وصف بیان کیا سورہ انفال میں، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، پھر جب ان کی سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے ایمان اکول رہتا ہے، نہ یہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر زادتہم ایمانا کا مطلب کیا ہوا؟ مالک کی کائنات کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پکانے میں مچھلی ہوتی ہے، بعض پکانے والیاں یا پکانے والے پکاتے ہیں تو کھانے کو دل نہیں کرتا، اس کی جو مہک ہوتی ہے دل و دماغ کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ بعض پکانے والے یا پکانے والیاں ایسے پکاتی ہیں کہ بندہ انگلیاں چاٹتا ہے، مچھلی تو وہی، مسالہ جات بھی وہی، طریقہ کار میں فرق ہو گیا۔ اب ایمان تو وہی ہے، اکول ہے، لیکن زادتہم ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کیفیات میں فرق پڑتا ہے۔ اہل عرب جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے مدینہ المنورہ میں بھی دیکھا اور مکہ المکرمہ میں بھی دیکھا، اہل ایمان اہل مکہ جب قرآن پڑھتے ہیں اہل مدینہ تو بعض مرتبہ ان کی ہچکیاں بن جاتی، اچھا چلو ان کو تو پتہ چل رہا ہے، اہل زبان ہے کہ یہ کیا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو مجھے کیا پتہ چلتا ہے؟ چلیے صاحب جو صرف و نحو سے تعلق رکھتے ہیں، ترجمہ تفسیر جانتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا، ان پڑھ سے ان پڑھ بابا جی ہیں، ان کو کیا پتہ چل رہا، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ہم سے پوچھ لیتے ہیں بزرگوں یہ کون سا پارہ پڑھتے ہیں؟ کہا کوئی پتہ نہیں بیٹا کون سا ہے، کون سا رکوع ہے، کون سی آیت ہے، ترجمہ آتا ہوگا؟ کہا کچھ بھی پتہ نہیں۔ پھر کیا یہ آنکھوں سے جو اشک رواں ہے یہ کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں بیٹے، جب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اندر اتر رہا ہے اور اندر سے کیفیت بنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا مبارک ہو، زادتہم ایمان، یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے کہ جو قرآن کے سننے کے بعد آنکھوں نے اشک باری کی، ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہوا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن تو وہ ہے جو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میڈیسن کوئی بھی لیتے ہیں ان کا فارمولہ ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن وہ اپنا کام کرتی۔ قرآن کا معنی پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے دل میں اترنا ہے اور اپنا کام کر کے چلے جانا ہے۔ 2 خوبیاں ہو گئی، خوف کا تعلق بھی اندر سے ہے اور ایمان کی کیفیت کا تعلق بھی اندر سے ہے۔ تیسرا وصف قرآن نے بیان کیا ہے ایمان کا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ جو ایمان والے ہیں نا یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ اپنے فن پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنی ملازمت پہ بھروسہ نہیں، اپنی چلاکی پر بھروسہ نہیں، اپنے ہنر پر فن پر بھروسہ نہیں، اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہے ان کو۔ ہاں یہ بلڈنگیں بناتے ہیں، مٹیریل پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اچھا سریا ڈال دیا اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اچھا سیمنٹ ڈال دیے، بجری ڈال دی،
ریت اچھی منگوا لی، بلڈنگ کھڑی ہو گئی. اب بلڈنگ کے ان لوازمات پہ بھروسہ نہیں ہے. مالک یہ ہمارا کام تھا لیکن اس کو قائم رکھنا یہ ان اشیاء کا کام نہیں ہے. بغیر ستونوں کے تو نے آسمان کو کھڑا کیا، تیرا ہی کام ہے. یہ ہے توکل. مالک یہ اسباب ہیں، اسباب اور ہوتے ہیں، اسباب اور ہوتے ہیں، لیکن یقین کامل اللہ کی ذات پر ہے. آپ میں ایک گاڑی کو لاک کیا، یہ سبب ہے. چوروں کے آگے لاک کیا ہوتے ہیں؟ مالک یہ لاک تو ہم نے کر دیا، لیکن گاڑی کو بچانے والی تیری ذات ہے. دکان کو لاک کیا، مارکیٹ میں کوئی ہمارا گودام ہے اس کو لاک کیا، گھر کو لاک کیا رات کو. چوروں کے آگے لاک کچھ بھی نہیں. یہ اسباب ہے، اسباب اپنائیں گے. ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہوتا. اسباب اپنانے کے بعد مسبب الاسباب پر توجہ کرے. مالک بچانے والی تیری ذات ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو تو جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی اس طرح روزی دے گا. صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر کے آتے ہیں اور کوئی ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرتے. رب کی ذات پر توکل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جناب رشوت لیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، حرام کمائے بغیر گزارا نہیں ہے. مالک کائنات نے جس نے زمین و زمان بنائے اس نے کہا حرام ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. رشوت سود میں برکت نہیں ہے. یہ کتیا 7 بچے جنتی ہے، ذبح بھی نہیں کی جاتی، چیدہ چیدہ نظر آتی ہے. بھیڑ بکری دمبے روزانہ ذبح ہوتے ہیں. کبھی قصاب نے نہیں کہا کہ جناب جانور نہیں مل رہے. بقرہ عید آئی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانور ذبح ہوئے. کبھی بھی قصاب نے نہیں کہا مارکیٹ میں جانور نہیں، 1 2 3 بچے دیتے ہوں گے یہ بھیڑ بکری، لیکن روزانہ کٹتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے بڑھا دے. وہ مالک ہے. حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے. 3 کیفیات مالک نے بیان کی. پہلی کیفیت بیان کی مالک کائنات نے خوف کی، اس کا تعلق اندر سے. دوسری کیفیت بیان کی مالک نے ایمان کی کیفیت کی، اس کا تعلق اندر سے. تیسری کیفیت بیان کی توکل کی، اس کا تعلق اندر سے. اب مالک کائنات نے 2 خوبیاں بیان کی ہیں جن کا تعلق باہر سے ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، کہا جو ایمان والے ہیں وہ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز بر وقت پڑھتے ہیں، اور وقت باندھا ہوا مومنین پر نماز فرض ہے. انکار اس کا کفر ہے، جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. تو نماز مومن کی معراج، نماز پل صراط کے لیے آسانی، قبر میں راحت. نماز کے علاوہ بندہ کس کام کا؟ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز. اور نماز میں اللہ اس مالک کی حقیقی کے سامنے سر جھکاتا ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا. کہا یہ ناک میری کسی کے سامنے، میں اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، میں اپنی گردن کسی کے سامنے نہیں جھکا پاتا. مالک کائنات کے حضور سجدے میں سر رکھ دیتا ہے. اچھا آگے حضرت کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی بندہ کھڑا ہو، اس کے قدم جہاں ہوتے ہیں، یہ وقت کا وزیر مشیر بھی ہو، صدر بھی ہو، تو اس کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوتا ہے. قدموں میں نہیں سر رکھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں سامنے والے کو کیا جانتا ہوں، جس کے آگے میں سر رکھ رہا ہوں وہ اللہ ہے. اس کے قدموں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. جہاں اس کے قدم ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہونے والے کا سر وہاں ہوتا ہے. کہا میں اس کے قدموں کو کہاں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا اس کے قدموں میں. اب اس گردن جس کی جھکتی نہیں ہے کسی کے سامنے، وہ قدموں میں سر رکھا ہوتا ہے. کہا میں اللہ کے آگے جھک رہا ہوں، مالک کے آگے جھک رہا ہوں. مالک میرا مالک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ لائق عبادت ہے. عبادت روئے زمین پر جس کی جاتی ہے وہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے. وہ حی قیوم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی کائنات میں نہ شریک تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا. وہ مالک ہے، الہ ہے، واجب الوجود ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے. اس کا کوئی شریک نہیں کائنات عالم میں، نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا.
یاد رکھیے گا ہم مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم کسی ولی، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، صحابی، نبی، حتیٰ کہ کسی پیغمبر، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو تعظیم کا سجدہ کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں، عبادت کا سجدہ کرنا کفر سمجھتے ہیں۔ اگر سچی بات ہم سے پوچھو، سیدھی اور سادی اور سمپل بات ہم سے پوچھو، تو یہ ولی، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، صحابی، نبی کیا، غوث کیا، نبی کیا، امام الانبیاء کیا، ان کو سجدہ کرنا تعظیم کا حرام اور عبادت کا سجدہ کرنا کفر۔ سچی بات جو بتانے لگا ہوں، ہم تو کعبۃ اللہ کو بھی سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، سجدہ کعبے کے رب کو کرتے ہیں۔ پتھروں کی بنائی ہوئی بلڈنگ کا نام کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، رخ میرا قبلے کی طرف ہے، یہ کہتے ہیں۔ اگر سجدہ کعبے کو کرتے ہوں تو حالت سفر میں تحری کرنے کے بعد جدھر دل جم جائے، قبلہ اگر ادھر ہے، دل میں آ گیا ادھر ہے قبلہ، بتانے والا کوئی نہیں تھا، تحری کی سوچا ادھر ہے، نماز پڑھ لی، قبلہ تو ادھر ہے، بعد میں یاد آیا قبلہ ادھر نہیں تھا، ادھر ہے، اب شریعت کہتی نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، جدھر گاڑی چل رہی ہے ادھر رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، نماز آپ کی ہو گئی۔ ہاں محتاط علماء کہتے بعد میں پڑھ لیں دوبارہ، لیکن اکثر ہو گئی نماز آپ کی۔ تو بات یہ ہے قبلہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ بیت اللہ کو بھی سجدہ نہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں ادھر، سجدہ کعبے کے رب کو کرتے ہیں، تو مزارات کو سجدہ کیسے کریں گے؟ تو بہرحال سننا ذرا، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے نماز کو قائم رکھتے ہیں، یہ باہر کی خوبی ہے۔ اگلی خوبی بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کا ایمان والے جو ہیں ہم نے انہیں جو روزی دی ہے، ہم نے دی ہے، مالک فرماتا ہم نے دی ہے، ہم نے جو انہیں روزی دی ہے یہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے دی ہے۔ اللہ اکبر، کسان جب بیج ڈالتا ہے نا فصلوں میں، اور وہ عادت ان کی بچپن میں دیکھی ہے، مم وغیرہ ابھی بھی کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، تو جب ہم امی کے ساتھ جایا کرتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں، ابھی بھی کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، تو ان کی عادت ہے یوں پلو میں نا وہ بیج ڈالا ہوتا ہے، یوں پلو میں، اور یوں کر کے نا یوں سے یوں چھٹا مارتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بچپن کی بات کر رہے ہیں، 49 عمر ہو گئی ہے، اب وہ یوں پھینکتے تھے۔ اچھا بعد میں ان کی عادت تھی وہ یوں جھاڑتے ہیں، جو دانا وانا رہ گیا ہے وہ بھی زمین میں چلا جائے۔ اب وہ سمجھ تو نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے مالک جو ہمارے پاس تھا ہم پلہ جھاڑ کے جا رہے ہیں، تیز پرد کر کے جا رہے ہیں، ہم زمین کا سینہ چیر کے ننھی سی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر اس پہ 7 بالیں مالک نے کہا لگتی، ایک دانے کو بدلے ہر بال میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا مالک ہے وہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا دے۔ تو مالک پر اللہ اکبر، روزی جو ہم نے دی ہے، فرمایا کہا ہم نے کمایا ہے، اپنے ذہن سے کمایا، ذہن کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ہاتھوں سے کمایا، ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے۔ پاؤں سے چل کر گئے ہیں ملازمت پر، پاؤں کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے۔ تو فرمایا ہم نے جو روزی دی ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 3 4 5 باتیں ہو گئیں۔ اب مالک نے مہر لگائی پر، اولئک هم المؤمنون حقا، فرمائے یہی پکے مسلمان ہیں، 5 خوبیوں کے حامل پکے مسلمان ہیں۔ اب مالک نے 3 انعام دیے، بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہت بڑے درجات اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ ایک درجات اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے ہی درجے ہیں، بڑا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا ہے۔ پہلا انعام اللہ کے حضور، لہم درجات عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں۔ دوسرا ان کا انعام کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ، فرمایا یہ بندے ہیں، معصوم تو نہیں ہیں، بندے ہیں، بتقاضا بشریت خطائیں تو ہوتی ہے ان سے، فرمایا ہماری بارگاہ میں آئیں گے، وَمَغْفِرَةٌ، ہم بخشنے والے ہیں، ہم معافی دینے والے ہیں۔ یہ بندے ہیں، ان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے،
ہم معاف کرنے والے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ مالک نے معاف کر دیا۔ اب تیسرا انعام کیا ملا؟ وَرِزْقٌ کریم، فرمایا ہم انہیں رزق کریم دیتے ہیں۔ رزق کریم کیا ہے؟ جنت میں بغیر محنت کے جو پھل ملے گا اسے کہتے ہیں رزق کریم۔ اب مالک نے 3 باتیں وہ بیان کی جن کا تعلق اندر سے ہے، 2 باتیں وہ بیان کی جن کا تعلق باہر سے ہے۔ پھر مالک کائنات نے ایک سند جاری کی، 3 انعام دیے۔ سورہ انفال کی 3 آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی نماز جماعت، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت، اور رزق حلال کمانے کی جستجو، کبھی بھی کسی کا حق نہ دبانے کی آرزو لیے زندگی کے ماہ و سال گزاریے۔ اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی دیکھتے رہا کریں۔ اس دور میں اللہ کی نعمتوں سے کم نہیں ہے کہ فحش و ریانی سے پاک اور خالصتاً اسلامک چینل ہے، جس میں روزمرہ کے معاملات اور دین کی اہم ترین معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے تو اپنی اولاد کے اندر بھی دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کیجیے، دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے نا،